اپنے کے لیے کفن وہ دے نہیں سکا، کیا فائدہ؟ جیسے کہ اللہ کے نبی نے جب کہا نا کہ کعبے کی تعمیر کے لیے وہ لوگ پیسہ دیں جن کا مال حرام سے پاک ہو، شرط لگایا نا، بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے سردار پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سرمایہ جو بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے جو مال دیا تھا، جس کی بنیاد پہ آپ نے کہا تھا انتی خدیجۃ الکبریٰ، ایثار و قربانی کے اس عظمت پہ آپ فائز ہیں جہاں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ اعلان نبوت سے پہلے جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی جناب خدیجہ، جس کو ملیکۃ العرب کہتے تھے، آج کی زبان میں جو مفسرین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں، اس وقت جو ٹرانسپورٹیشن پورا جناب خدیجہ کے ہاتھ میں تھا۔ ایک وقت میں 80,000 کے قریب اونٹ ہوتے تھے، 80,000۔ ایک اونٹ، کوئی انسان قتل ہونا اس کے دیت کے طور پہ ایک اونٹ دیتے تھے، اتنی قیمت تھی اونٹ کی۔ یہ NLC ٹرک ہے نا جو مال لانے کا کام، آج سمجھو اس دور میں ایک اونٹ NLC ٹرک ہوتا تھا۔ ایسے 80,000 کے قریب صرف ان کے پاس اونٹ، لوگ سامان تجارت لیتے تھے ان سے کرائے پہ لیتے تھے۔ وہ اونٹ کیا ہوتے تھے؟ یہاں سے نگر پہ ایک تازہ دم اونٹ کا دستہ ہوتا تھا، وہاں سے آگے پھر وہ یہاں سے لے کے وہاں تک، وہاں سے پھر تازہ دم، اسی طریقے سے جو آپ سنتے ہیں شام تک، سیریا آج کی زبان میں، وہاں تک لے کے جاتے تھے مال، تو وہ اونٹوں پہ لاد کے لے جاتے تھے۔ تو اونٹ ہر بندے کی بس میں نہیں تھی پالنا اس کو، اس کے لیے پورا نظام تھا۔ کہتے ہیں کہ کوئی 300 کے قریب کنیزیں صرف ان کی رکھوالی کے لیے ان کے پاس، اور ہر کنیز کے پاس اس زمانے میں یمن کا کپڑا بہت مشہور ہوتا تھا، بہت قیمتی کپڑا کہا جاتا تھا، یمنی کپڑا۔ تو اس وقت ان کے لیے کپڑے وہاں سے بن کے آتے تھے، اکیلے غلاموں کے ذریعے، کنیزوں کے ذریعے پورا بزنس کرتی تھی، جس کی وجہ سے کہتے ہیں ملیکۃ العرب۔ پورے بلاد عرب میں دولت کے مقابلے میں ان کا کوئی مد مقابل تھا ہی نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال تجارت شام کی طرف لے جانے میں، یعنی وہ پورا مال لے کے گئے۔ جیسے کہ آج کی زبان میں ایک ہوتا ہے نا سرمایہ دار، دوسرا ہوتا ہے سلیپنگ پارٹنر، ٹھیک ہے، وہ مال لگاتا ہے، خاموشی سے بیٹھتا ہے۔ دوسرا ورکنگ پارٹنر، جو اس کے پاس تجربہ ہوتا ہے، وہ جاتا ہے مارکیٹ میں جا کے وہ بزنس کرتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر، آپ کے پاس اتنی صفات تھی، بی بی خدیجہ نے خود آفر کی آپ میرا مال تجارت لے کے جائیں۔ اللہ کے نبی نے وہ مال تجارت لے کے شام کی طرف گئے اور اتنا پروفٹ دیا، بی بی خدیجہ نے کہا آپ واقعی جتنے بھی اس سے پہلے جو میرے مال لے کے جاتے تھے ان سب سے آپ زیادہ امین، صادق، امانت دار ہیں، سچے ہیں، کھرے ہیں۔ اور منافع آج تک زندگی میں نے اتنا منافع نہیں کمایا تھا جتنا منافع آپ نے مجھے دیا۔ تو یہ بنیادی طور پہ وہ صفات ہیں جس کی وجہ سے اس دور میں یعنی بی بی خدیجہ نے کیا، اور بلاد عرب میں جتنے بھی بڑے بڑے سرمایہ دار تھے وہ فخر محسوس کرتے تھے بی بی خدیجہ کا مال لے کے جانے کے لیے۔ بڑی بڑی اپلیکیشنیں اور بڑی بڑی سفارشیں ہوتی تھی۔ بی بی خدیجہ نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا، ان کو مال اپنا دے دیا۔ تو اس مال کو لے جانے والے کے لیے بھی بہت سارے یعنی ان کے شرائط، وہ شرائط میں سے اونٹوں کو لے کے جانا، ان کو بٹھانا، اٹھانا، یہ تمام، پھر ان کا خیال رکھنا۔ راستے میں وہ اگر بدک جائے تو ہودی خانی کہتے تھے، کوئی خاص آواز منہ سے نکالتے تھے جس کی وجہ سے وہ اونٹ بیٹھ جاتا تھا، بدکتا نہیں تھا۔ وہ سب چیزیں ایک یعنی جو ماہر ہوتا تھا، کاروباری ہوتا تھا، اس کے اندر وہ چیزیں ہوتی تھی۔ سلک روٹ پہ یہ جو شارع اسٹیشن پہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہے کاروبار کرتے ہیں، سرمایہ ان کا نہیں ہوتا ہے، ان کو کیا کہتے ہیں سسٹم کو، جو مال لانا لے جانا کر رہے ہیں، کیری پہ کام کرنا۔ کیری میں کیا ہوتا ہے، دوسری کی سب چیزیں ہوتی ہیں، آپ جسٹ اس کو لے جاتے ہیں، لے جا کے وہاں
پہنچاتے ہیں وہاں سے لے کے آتے ہیں. کیری پہ کام کرنے والے بھی آج سرمایہ دار بن رہے ہیں. شروع میں ان کے پاس سرمایہ نہیں تھا لیکن وہ کیری پہ کام کرتے تھے اس روڈ پہ. ٹھیک ہے, کسٹم سے نکلوانا, ٹھیک ہے, مال راستے میں اتارنا, چڑھانا, یہ تمام معاملات کر کے اپنا حصہ لیتے تھے. ٹھیک ہے, وہ کیری پہ کام کرنے والے چیجا ہے ایز اے پارٹنر, سلیپنگ پارٹنر. تو یہ ایک اعزاز تھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو وہ پورا مال خانہ کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں. پھر جو ہے ہجرت, ابتدائی طور پہ آپ یہ دیکھیں مسلمان جو یتیم, مسکین, کنیز, غلام جب حبشہ کی طرف گئے تو حبشہ جو اڑ کے تو نہیں گئے نا, باقاعدہ سمندری جہاز کا کرایہ ہوتا تھا. وہ کرایہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شیب ابی طالب کی محصوری میں آپ دیکھیں ان کا کھانا پینا رہنا سہنا. ٹھیک ہے, 3 سال معمولی بات نہیں ہے. وہ سرمایہ کہاں خرچ ہوا, کسی دن اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن اس سورہ میں بہت زیادہ باتیں ہیں جو سورہ فرقان کے ضمن میں فرق کرنے والی چیزوں کے لیے, ان کے لیے جو حساس ہیں, جو سوچتے ہیں. جو سوچتے نہیں ہیں ان کی بلا سے, جیسے کہ یہاں سے گھر پہنچتے ہیں یہ کھا شروع ہوتے ہیں. ان کی کیا ہے, وہاں پہ گھر پہ پہنچتے بھوکے ہوں گے شام تک, کیونکہ میری شان کے خلاف, میری عزت نفس کو کیوں متاثر, بھوکے رہیں گے لیکن کھانا نہیں کھائیں گے. اگر ایسا سخت جملہ سننے کو ملا, جب تک معافی تلافی نہیں ہوتی ہے تو اس وقت تک کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھتا ہے. کیا ہے اس میں, کیا ہے, وہیں جسم ہے نا, وہیں پیٹ ہے, لیکن اس میں حساسیت ہے, عزت نفس ہے. مجروح ہوتا ہے تو جتنا بھی کھانا ہو ان کے سامنے کوئی معنی, مٹی کی طرح اس کی حیثیت مٹی کی چیز ہے. اگر عزت نفس کا خیال رکھے بھی, عزت نفس کا خیال رکھے, پینوشا ہے نا, پینوشا وہ بھی اچھا لگتا ہے. اگر عزت نفس کا خیال نہ رکھیں تو وہ جو کیا ہے, مٹن ہے, گوشت ہے, جو بھی یعنی مرغ مسلم ہے, وہ بھی ہمیں مٹی کی طرح لگتا ہے. ایسا ہے نا, اس میں کیا ہے, حساسیت ہے. اس سورے میں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب کوئی جاہل مخاطب ہوتا ہے, بحث برائے بحث کرتا ہے, تو وہ اپنا ٹائم برباد نہیں کرتا ہے, ان کو کہتا ہے السلام علیکم, نکل جاتا ہے. یہ تمثیل ہے, یعنی سلام تمثیل, ایسا نہیں السلام علیکم, وہ مراد نہیں ہے, بلکہ وہ اپنا دامن بجا کے نکلتا ہے. آگے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے حالت سجدے میں, حالت قیام میں اپنی پوری راتوں کو گزارتا ہے. یہ پاسبل ہے, یہ تمثیلات ہیں, یعنی وہ ہمیشہ خدا کی خوشنودی کو سامنے رکھتا ہے, تو اس کا سونا بھی عبادت ہے, اس کا چلنا بھی عبادت ہے, اس کا بیٹھنا بھی عبادت ہے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. جیسے کہ نماز تہجد کے لیے بندہ 3 بجے کے قریب اٹھتا ہے نا, یا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے, وہاں پہ غار میں بیٹھ کے عبادت کس خدا سے ہم کلام ہیں. آپ آج آزما لو, جتنا دکھ ہے, درد ہے, تکلیف ہے, پریشانی ہے, رات کے کسی پہر اٹھنے کے بعد خاموشی کے ساتھ اپنے انداز میں جس طرح بھی خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کریں, ان سے گفتگو کریں, تو اس کے بعد جو سکون, جو اطمینان آپ کو نصیب ہوگا وہ کوئی کسی کے کہنے پہ کسی نہیں ہوگا. یہ انبیاء کی صفت رہی ہے, یہ بزرگوں کی صفت رہی ہے. اگر ہم خدا کی بارگاہ میں, ظاہر ہے ہم چاہیں تب بھی نہ چاہیں تب بھی ہمارا خالق خدا ہے نا, ہم چاہیں تب بھی نہ چاہیں تب بھی مرنا ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نہیں, ہم زندہ بچیں گے, کب مریں گے کیسے مریں گے نہیں معلوم. تو اس لیے آپ اپنے خدا کی بارگاہ میں اور جو کچھ گلے شکوے شکایتیں پریشانیاں خدا سے آپ ذکر کریں, خدا بہترین راستہ ہے, اور جو اطمینان آپ کو ملے گا, جو سکون آپ کو ملے گا, اس کے بعد آپ کے معاملات, آپ کے اپنے کام خود بخود بہتر ہونا. میڈم پیچھے وہ کچھ, اچھا, تو یہاں پہ
یہ عبادت یعنی خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا جو سلیقہ جو طریقہ انبیاء سے ملا، بزرگوں سے ملا، اس کو اپناؤ۔ اور بہت سارے، کسی دن مجھے یاد دلا دینا، یہ چلے جو کاٹتے ہیں نا بیابانوں میں چلتے، صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، یہ غیر مسلموں میں بھی، خصوصاً ہندوؤں میں، بدھسٹ میں زیادہ ہے۔ یہ آلتی پالتی مار کے بیٹھتے ہیں، جیسے کہ مہاتما بدھا، یہ جو یکھنی جسے کہتے ہیں، وہ بھی دیکھو آلتی پالتی مار کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ایک عبادت کا طریقہ ہے۔ یا اسی طریقے سے یہ جو مختلف ایکسرسائز کرتے ہیں جس سے ول پاور پیدا کرنے کے لیے، وہ آلتی پالتی مار کے بیٹھتے ہیں، اس کے اندر انسان کے اندر ایک ول پاور آ جاتی ہے۔ وہ بہت سارے معاملات وہ کسی دن میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ جو آیت الکرسی پڑھ کے جو حصار باندھ کے بیچ میں جنگلوں میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حالانکہ کسی جنگل میں آپ بیٹھتے ہیں تو کتنا خوف ہوتا ہے، درندے، جانور، دنیا والا کی چیزیں۔ اور اس کے لیے میں نے جو انٹرویو کیا تھا ایک بندے کا، تو انڈیا سے وہ آیا ہوا تھا، ایسے نہیں، یہ جو پیرزادہ قاسم صاحب جن کا شعر ہے، میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں، جو سوچتا بھی نہیں، خواب دیکھتا بھی نہیں، یہ اثر نو کی چتاؤں کی راہ کیسی ہے، کہ روح راکھ ہوئی اور بدن جلا بھی نہیں۔ یہ جو بہت بڑے شاعر ہیں، اور یہ وائس چانسلر رہے ہیں 3 ٹرم میں کراچی یونیورسٹی کے۔ تو ان کا ایک دفعہ وہ بتا رہے تھے، انڈیا کے اندر یہ جادو، یہ جو کالا سفلی اور یہ زیادہ ہے، اور خصوصاً ان کے ہاں دیوتا، دیوی اور یہ لکشمی دیوی، یہ جو مختلف چیزوں کے لیے یہ کانسیپٹ ہے نا ان کے ہاں، تو ان کو رضا کرنے کے لیے مختلف یعنی اوتار کو زیر کرنے کے لیے یا ان کو راضی کرنے کے لیے ان کے بہت سارے جو ہے ایکٹیویٹیز ہیں۔ ان میں سے ایک گیان کا ہے، بدھسٹ کے ہاں گیان کا ہے، جیسے کہ یہ ببول کے درخت کے نیچے جو ہے گیان میں بیٹھتے ہیں۔ مہاتما بدھا کو بھی گیان حاصل اسی وجہ سے ہوا تھا، حالانکہ وہ شہزادہ تھا، تو جب وہ جو پیدا ہوئے تھے تو ان کو کہا تھا یہ اس کو یعنی 3 حالتیں کبھی بھی نیور نہیں دکھانا، ورنہ یہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یعنی دنیا کے اندر جو ہے نا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا آپ نہیں کرنا، تو اس کے لیے خاص ایک محل کے اندر، کیونکہ اکلوتا بیٹا تھا، بنایا گیا تھا، تو وہاں اس نے 3 چیزیں دیکھی تھی۔ ایک مردے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو دیکھا، اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد پریشان ہو گیا، یار میں بھی ہوں، یہ ہلتا نہیں ہے، میں تو فرسٹ کلاس ہلتا ہوں۔ پھر بیمار کو دیکھا، پھر بزرگ کو دیکھا، یہ 3 کیفیتوں کے دیکھنے کے بعد وہ پورا سلسلہ ہے۔ تو ہمارے گلگت بلتستان کے اندر بھی ان کے آثار بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ جو بحیثیت دین ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ آپ اطمینان قلب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اور خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا، شخصی طور پہ آپ حاضر ہوتے ہیں تو آپ کی شخصیت بنتی ہے، آپ کے اندر صفات پیدا ہوتی ہیں، یعنی پچھلی پہر جسے نماز تہجد کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کے فرض نمازوں میں سے نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس وقت جا کے حاضر ہوتے ہیں تو چاروں طرف سناٹا ہوتا ہے، آپ اطمینان سے خدا سے باتیں کرتے ہیں۔